وہ پولیس جو دہشت گردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور آج دہشت گردوں کا اور قاتلوں کا راج ہے بالخصوص خیبر پختونخوا میں، وہ پولیس جو کچے کے ڈاکوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ان کے سامنے بے بس ہے، وہ پولیس آج ان مظلوموں کے اوپر جن کے پیارے غائب ہیں اور جن کے پیارے 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال 19 سال سے غائب ہیں، آج ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں۔ یہ پولیس گردی ہے، یہ حکومتی دہشت گردی ہے، یہ فاشزم ہے۔ اسلام آباد پولیس وفاقی حکومت کی اس رویے اور وائلنس اور تشدد کی میں مذمت کرتا ہوں۔ دوسری بات، یہ جو حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم 50 لاکھ روپے دیں گے، میں وفاقی کابینہ سے کہتا ہوں، وفاقی حکومت سے کہتا ہوں، آپ اپنے بیٹے کو، آپ اپنے پوتے کو، آپ اپنے نواسے کو، آپ اپنے جگر گوشے کو 5 ملین میں 10 سال کے لیے اور 20 سال کے لیے غائب، اور پھر غائب بھی ایسا کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو وہ جو مظلوم بے گناہ انہوں نے اغوا کیے ہیں ان کو قتل کر کے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں۔ کیا تم خود اس کے لیے تیار ہو؟ کیا تم ان مظلوموں کے جگر گوشوں کی قیمت لگانا چاہتے ہو؟ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں اپنے بچے چاہیے، ہمیں اپنے جگر گوشے چاہیے، ہمیں اپنے بیٹے چاہیے، اور حکومت کی، ریاست کی، عدالت کی، پارلیمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ میرے بچے جو بے گناہ ہیں، اور بے گناہ اس لیے ہیں کہ اگر وہ گنہگار ہوتے تو تم اس کو عدالتوں میں پیش کرتے، تم اس کے اوپر جرم ثابت کر دیتے، تم قانون کے مطابق ان کو سزا دیتے، لیکن تم یہ کام نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ بے گناہ ہے، تو تم غیر قانونی طور پر اس کی اغوا کاری کرتے ہو۔ ہمیں اپنے یہ عدالت کا، پارلیمنٹ کا، حکومت کا دستور کے مطابق فرض ہے کہ ان جبری گمشدہ افراد کو بازیاب کیا جائے۔ میں مذمت کرتا ہوں جو اس حوالے سے کمیشن انہوں نے بنایا ہے، کمیشن فراڈ ہے، گمشدہ افراد کی کمیشن مجرم ہے، مجرم۔ گمشدہ افراد کی کمیشن حکومت کے جرم کو پروٹیکشن کرنے کے لیے ہے، گمشدہ افراد کا کمیشن ان مظلوموں کے زخموں پر نمک پاشی کے لیے ہے۔ گمشدہ افراد کے کمیشن کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان سے قومی خزانے کے پیسے واپس لیے جائیں۔ گمشدہ افراد اس پورے گزشتہ 20 سال میں حکومت کے اس جرم میں ان کے پاس ساتھ شریک ہے۔ گمشدہ افراد کے وارثین نو کانفیڈنس، عدم اعتماد ان کے اوپر کرتے ہیں اور کمیشن کی مذمت کرتے ہیں۔ تیسری بات میں یہ کروں گا، چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں، آپ کو چیف جسٹس صاحب یہ مظلوم نظر نہیں آتے؟ یہ جو مائیں ہیں، یہ جن کے سالوں سے جگر گوشے غائب ہیں، جن کے زندگی اور موت کا کوئی علم نہیں ہے، اس دن ہم یہاں کھڑے تھے چند دن پہلے، جو ہمارے زرنوش تھے نوجوان، ان کے جبری گمشدگی نہیں ہے، جبری حکومتی اغواکاری ہے، اس کے خلاف کھڑے تھے۔ ان کی امی میرے پاس آئی اور کہا کہ میں کینسر کی مریضہ بھی ہوں، میں دل کی مریضہ بھی ہوں، میرے جوان بیٹے کو انہوں نے غائب کیا ہے اور ایف آئی آر تک درج نہیں کر رہے، ایف آئی آر تک درج نہیں کر رہے۔ تو اس طرح کی ماؤں کا، ان کی جو بددعائیں ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہے، چیف جسٹس صاحب یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ کیوں فیصلہ کن اقدام نہیں کرتے؟ کیا ان مظلوموں کا پاکستان کے سپریم کورٹ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟
یہ جبری اغواکاری پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے۔ جو محکمے، جو ایجنسیاں MI ہو، ISI ہو یا کوئی بھی حکومتی ادارہ CTD وغیرہ ہو، جو اس جبری گمشدگی میں ملوث ہے، وہ دستور کے باغی ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن کے باغی ہیں، وہ ملک کے جغرافیے سے قید رہے، وہ ملک کے مستقبل سے قید رہے، وہ پاکستان کے مستقبل کو اندھیروں کے اندر دھکیل رہے، وہ محب وطن نہیں ہے۔ اور یہ جو آگ لگی ہے بلوچستان کے اندر، ہزاروں جبری گمشدہ افراد، ہزاروں جبری گمشدہ افراد، یہ جو خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہے، یہ جبری گمشدہ افراد کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں، آج انٹرنیشنل ڈے ان پوسٹ ڈس اپیئرنس کے وکٹمز کا ہے، جبری گمشدہ افراد کا عالمی دن ہے۔ اس عالمی دن کے موقع پر میں پاکستان کے پولیٹیکل پارٹی سے کہتا ہوں، میں پاکستان کی سماجی تنظیموں سے کہتا ہوں، میں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے کہتا ہوں، میں پاکستان کی پارلیمنٹ سے کہتا ہوں، میں پاکستان کی سپریم کورٹ سے کہتا ہوں، میں پاکستان کی سول سوسائٹی سے کہتا ہوں کہ وہ جبری گمشدگی کے اس لعنت کو، جس نے پاکستان کے چہرے پر کالت مل دی ہے، جس نے پاکستان کو عالمی برادری میں بدنام کر دیا ہے، اس جبری گمشدگی کے اس کالی روایت کو ختم کر دیا جائے اور تمام جبری گمشدہ افراد کو بازیاب کیا جائے۔